بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اب مثالیں بیان کرنے کا اسلوب بنیادی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اگر کلاس کے اندر بھی کوئی کانسیپٹ سمجھایا جا رہا ہو، کوئی بات بتائی جا رہی ہو اور وہ اصولی بات ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو اور اس کو سمجھنے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو قرآن پاک میں بے شمار مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ ان مثالوں میں سے ایک مثال آج ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 ہے، جس کا ترجمہ ہے: جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولادوں میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار سا ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سما ہے۔ اس مثال کے اندر اگر میں یوں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری زندگی بچپن سے لے کے بڑھاپے تک اور اس کے بعد آخرت کے مناظر کا ایک خلاصہ ایک ہی مثال کے اندر بیان کر دیا تو غلط نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی جامع آیت ہمیں بتا دی اور ہماری زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے وہ بھی ہمیں بتا دی کہ اس میں مین چیزیں ہیں کیا، تم کن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو اور اس کی اصل کیا ہے اور فائدہ مند چیز کیا ہے اور نقصان دہ کیا ہے۔ تو اس کو اگر ہم توڑ کے دیکھیں تو پہلے نمبر پہ ہم دیکھیں کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے۔ کھیل کود سے مراد انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو بچے کو دیکھیں تو اس کو زیادہ تر کھیل کی پڑی ہوتی ہے، کھیل کود میں لگا رہتا ہے۔ یہ اس کا ایک بچپن کا فیز ہوتا ہے جس کے اندر اس کو سب سے زیادہ جو مرغوب چیز ہوتی ہے وہ کھیل کود ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، لڑکپن کی عمر کو جاتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر تھوڑی سوفسٹیکیشن آ جاتی ہے۔ وہ اپنے لباس کو لے کے، ڈریس کو لے کے، جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپنے بناؤ سنگار کو، میک اپ وغیرہ کو لے کے، بالوں کے سٹائل کو لے کے اور کپڑوں کو لے کے، یہ ساری چیزوں کے پیچھے بڑے کانشیس ہوتے ہیں۔ تو اگلی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور زینت، اور جو زینت ہم اختیار کرتے ہیں لباس سے، چیزوں سے، ہم ایک دوسرے کو بتا سکیں کہ میرے پاس آئی پیڈ ہے، میرے پاس آئی فون ہے، میرے پاس فلاں کار ہے، میں فلاں گھر میں رہتا ہوں، میرا گھر فلاں سوسائٹی کے اندر ہے، ہم اس جگہ رہتے ہیں، امریکہ، کینیڈا، واٹ ایور، ہم ایک دوسرے کو ایک چیز بتاتے ہیں تاکہ ہم اس کے سامنے زینت اختیار کر سکیں۔ اور اس کا ایک مین پارٹ ہوتا ہے کہ ہم لباس سے بھی شو آف کرتے ہیں کہ ہم زینت اختیار کرتے ہیں۔ اور اگلا حصہ ہے کہ آپس میں فخر و غرور کرنا۔ تو اب دیکھیں کہ انہی ساری چیزوں کی بنیاد پہ ہم ایک دوسرے پہ فخر اور غرور کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تم سے اچھا ہوں، میرے پاس زیادہ اچھی جاب ہے، میرے پاس زیادہ پیسہ ہے، مال زیادہ ہے میرے پاس، اور ایک دوسرے پر ہم فخر کرتے ہیں، ذات پہ، برادری پہ، یہ ساری چیزوں پہ ہم زندگی میں فخر و غرور بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور اس سے اگلا حصہ ہے کہ مالوں اور اولادوں سے ایک دوسرے پر زیادتی چاہتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں پہلے زمانے میں بھی اور آج میں بھی، جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ میں زیادہ بیٹے رکھتا ہوں، میری اولاد زیادہ ہے، یا میرا مال زیادہ ہے، میرے پاس اتنی زمین ہے، میں اتنی کاشتکاری کرتا ہوں، میرے اتنے بنگلے ہیں، اتنے مکان ہیں جن کے اندر میں رہتا ہوں۔ تو یہ سارے ایک دوسرے کو ہم بتاتے ہیں تاکہ ہم اس کو شو آف کر سکیں کہ میں تم سے برتر ہوں اور میں تم سے مال اور اولاد میں زیادہ ہوں۔ تو اب یہ ساری مین چیدہ باتیں آپ دیکھیں تو لڑکپن سے لے کے پھر جوانی کے اندر، بڑھاپے کے اندر یہ مال اور اولاد والے زیادہ ہوتے ہیں معاملے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آرڈر بھی ہمیں بتایا کہ بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کے اندر ہم کن فیزز میں مبتلا ہوتے ہیں اور کن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ایک دوسرے کو کیا کیا چیزیں کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے ایک مثال بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا۔ اب دیکھیں کہ یہ اسی طرح کی ایک شروعات ہے جس طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسان جب سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے، تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین بھی اس کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے، بڑا ہوتا ہوا دیکھ کے اسے خوش ہوتے ہیں۔ تو کسان بھی ایسا ہی کرتا ہے۔
پھر وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا ہو کے جوانی تک پہنچتا ہے تو انسان کو، ماں کو، باپ کو انزائٹی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ اچھا بچہ سارے کام خود ہی کر لیتا ہے، ہمارے پہ ڈپینڈنٹ ہی نہیں ہے، اس کو اب ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ والا سارا فیز ایک ماں باپ پہ بھی آتا ہے۔ تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ بچہ اب چلا گیا تو اب وہ جو سبز کھیتی تھی وہ اب سوکھ جاتی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان بھی ایسے ہی ہے کہ وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، ان اے سینس کہ وہ اب انڈیپینڈنٹ ہو گیا، وہ ان کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد وہ زرد ہوتا ہوا اور پامال کیا ہوا بھوسا رہ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد وہ جوانی کی بعد بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے کھیتی کو جب ہم بڑا ہوتے ہیں دیکھتے ہیں، اس کے بعد زرد ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھوسا بن جاتا ہے، بھوسا کسی بھی کام کا نہیں رہتا۔ تو ایک اور جگہ پہ بھی بڑھاپے کو تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ ناقص عمر ہے انسان کی، تو اسی طرح ادھر بھی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اور ساری مثال کو بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں کیا ہوگا کہ سخت عذاب ہوگا یا پھر بخشش ہوگی اور اللہ کی رضا ہوگی۔ تو اب دیکھیں کہ اصل رہ جانے والی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ میں جو بیان کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آخرت اصل ہے، وہ ایٹرنل لائف ہے، وہ گوز آن ہے، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی چیز ہے۔ دنیا تو ایسی ہے، دنیا کے یہ چند فیزز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ایک کے بعد دوسرا آتا ہے اور یہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت میں چیدہ چیدہ کیا باتیں ہیں؟ یا تو عذاب ہوگا، سخت عذاب ہوگا، اور یا اللہ کی بخشش ہوگی، اور یا بخشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ جن سے بہت ہی، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ان کے ساتھ شامل ہوگی، بہت ہی راضی ہوگا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دیکھیں یہی ہے مین کرکس ہماری ساری کی ساری زندگی کا، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اور آخرت کی زندگی کا۔ اور اگین پوری ایک آیت کے اندر دوبارہ اینڈ پہ سمری یاد کروا دی کہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم زندگی کے اندر کیسے دھوکہ کھا رہے ہیں، کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا وہ چیزیں واقعی میں معنی رکھتی ہیں، کیا وہ واقعی میں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہر چیز جب ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حاصل کرنے کے بعد اس کی ایک انتہا آتی ہے، اور انتہا کے بعد اس چیز کی بیزاری آتی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ تو آپ دیکھیں ان سارے فیزز کے اندر کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، انسان کسی بھی فیز کے اندر ہوتا ہے، ایک چیز کو اتنا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ بس مل جائے نا تو اس کے بعد میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور جب اس کو وہ مل جاتی ہے اور ملنے کے بعد وہ اس کو جب یوز بھی کر لیتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی بیزاری شروع ہو جاتی ہے، وہ اس چیز سے بیزار ہو جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے۔ یہ آپ بھی غور کیجئے گا، میں بھی کروں گا کہ انسان کی زندگی میں ایسے بڑے سارے فیزز آتے ہیں جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ بس مجھے یہ مل جائے تو اس کے بعد مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو اس کے ملنے کے بعد اس پہ تھوڑے ہی عرصے بعد بیزاری طاری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑی جامع آیت کے اندر مثال دے کے بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ مثالیں بیان فرمائی ہیں، تو مثالوں کے پیچھے بڑے گہرے مطلب ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ مثال اسی لیے بیان کی جاتی ہے کہ سارے کی ساری جو بات ہے اس کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل کے اندر اتار کے مثال بیان فرما کے انسان کو سمجھایا جائے۔ تو یہ اسلوب ہم بھی یوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دماغ کو، انسانوں کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے ہمیں مثالوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، سمجھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مثالیں بیان فرمائی ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہتر سے بہتر سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔